پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ اگر ہم پر زمینی فوج اتاری گئی تو ہم بحر ہرمز سے گزرنے والی انٹرنیٹ کی تاروں کو کاٹ دیں گے، جس سے پوری دنیا میں ایک بلیک آؤٹ کا سما پیدا ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ اس کے نتائج خود ایران کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں انٹرنیٹ بند ہونا کا مطلب ہے بینکنگ نظام کا ٹھپ ہو جانا۔ اس وقت جدید دنیا انٹرنیٹ کی سہولت کے اوپر ہی ٹکی ہوئی ہے، جبکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بڑا سنگین ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، ایران پر زمینی حملے کی تیاری امریکہ کر چکا ہے، اور امریکہ کی نظریں ایران کے جزیرے خاک پر ہیں کہ جہاں سے تیل کی ترسیل چائنا کو، خصوصاً چائنا کو کی جاتی ہے، اور دیگر دنیا بھی وہاں سے تیل لیتی ہے۔ اور اس خاک جزیرے سے جو تیل چائنا لے کے جاتا ہے، چائنا کی معیشت کا تقریباً ایک بہت بڑا حصہ اسی تیل کے اوپر، جو اس کے جو انرجی، جو بھی اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو توانائی کی ضروریات ہیں، وہ اسی تیل کے اوپر جو ہے وہ جو ہے نربھر کرتی ہیں، اور چائنا یہاں سے تیل لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا امریکہ کی نظریں اسی جزیرے کے اوپر ہیں، اور امریکہ اسی جزیرے پہ اپنی زمینی فوج اتارنا چاہ رہا ہے، جس کے سیکیورٹی کے لیے جو ایران اقدامات کر رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ اگر ہم پر زمینی فوج اتاری گئی تو ہم بحر ہرمز سے گزرنے والی انٹرنیٹ کی تاروں کو کاٹ دیں گے، جس سے پوری دنیا میں ایک بلیک آؤٹ کا سما پیدا ہو جائے گا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کے نتائج خود ایران کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں انٹرنیٹ بند ہونا کا مطلب ہے بینکنگ نظام کا ٹھپ ہو جانا۔ اس وقت جدید دنیا انٹرنیٹ کی سہولت کے اوپر ہی ٹکی ہوئی ہے، جبکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بڑا سنگین ہوگا۔ دوسری جانب حوثی جو ہیں، وہ حوثی یمنی جو ہیں وہ اتر چکے ہیں میدان میں، اور ان کی طرف سے بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ وہ جو ہے جو بحر احمر کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا، جسے یہ وہ چوک پوائنٹ ہے جو کہ دوسرا چوک پوائنٹ جو کہ یمن کے ساتھ لگتا ہے، اور اسے باب مندب کہتے ہیں، اور یہ باب مندب کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ پوری دنیا کی ٹریڈ کو روکنے کے جو ہے وہ بالکل پوری دنیا کی ٹریڈ رک جائے گی، اور اس کے نتائج بھی بہت سنگین ہوں گے۔ دنیا کے اندر بہت سے معاشی معاملات تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور جس طرح کے معاملات اس وقت جنگ کی جو کیفیت ہے وہ بہت ہی سنگین ہوتی جا رہی ہے، اور اس طرح کے معاملات میں ہمارے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ معاملہ نہ ہو، کیونکہ جو ممالک پہلے سے غریب ہیں، جن میں چھوٹے ممالک جو ہیں، وہ اس کا جو بوجھ ہے وہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ دوسری جانب جو معاملات اس وقت حالات جو مشرق وسطیٰ میں اور ارد گرد کے ممالک کا جو معاملہ بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ مسلسل ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، اور حالات کچھ ورلڈ وار کے ہی بنتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل جو گٹھ جوڑ تھا، آخر اس کا ایک جو ہے وہ پول کھل گیا۔ وہ پول یہ کھلا ہے کہ امریکہ کو جو مس کیلکولیشنز ہوئیں وہ موساد کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور موساد کے چیف کے اوپر نتن یاہو برہم ہے۔ نتن یاہو کا برہم ہونا اس بات کی جو ہے وہ صداقت، اس بات کے ثبوت کے طور پہ جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو چیف تھا، اس کی جو مس کیلکولیشنز تھیں، جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا اس وقت جنگ کے ماحول میں جن کی اندر لپٹتی جا رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان بھی اسرائیل کو ہی ہو رہا ہے کہ جو مسلسل بومبنگ، جو مسلسل جو ہے وہ ٹرائیکا حملے اسرائیل پر ہوئے ہیں، جو ایک جانب سے حزب اللہ، ایک جانب سے ایران،
اور یہ مسلسل حملے جو ان حملوں میں جو یہ اسرائیل گھرا ہے، اس میں اس کے شہروں کا بیڑا غرق ہونا، اسے تباہ برباد ہونا اللہ کے حکم سے، اس کے فوجیوں کا جہنم واصل ہونا، اور یہ بہت بڑے نقصانات سے جو ہے دوچار ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اسے جو ہے وہ تباہی اور بربادی نصیب کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل اس وقت بوکھلایا ہوا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ اور جو ہے پلان کرے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے جب یہ جنگ جاری تھی تو ایک فارمر ان کے جو منسٹر تھے ان کا ایک بیان تھا جو کہ میں نے دیکھا، جو کہ انٹرنیٹ پہ کافی وائرل بھی ہوا، کچھ لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں اس کے اوپر، کہ اس نے کہا کہ گریک جو ان کے قریب جو سمندر میں ملک ہے، جو میڈیٹرینین سی کے اندر اس کے جو جزائر ہیں چھوٹے، ان جزائر کو خریدا جائے اور نیا اسرائیل وہاں آباد کیا جائے۔ یہ باتیں بھی ہم نے سنی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ، دعا رب العالمین سے یہی ہے کہ اللہ پاک ایران کو فتح نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو بیت المقدس کی آزادی دیکھنا، ہمیں اور آپ کو بیت المقدس کو آزاد دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب پر رحم اور کرم فرمائے۔